السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین کرام، مسلسل صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا کیا طریقہ کار رہا ہے، اس سلسلے میں باتیں چل رہی ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ایک نمازی نماز میں کیسے کھڑے ہوں، ہاتھ باندھنے کا کیا طریقہ ہے، ہاتھ کہاں باندھا جائے، رفع الیدین کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے، اسی طرح نماز میں کھڑے ہوتے وقت نمازی اپنی نگاہ کہاں رکھے، اس متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل رہا ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ حدیث رسول کی روشنی میں جانیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے تھے، اور اس کا حکم مسیء الصلاۃ کو دیتے ہوئے کہا، کسی شخص کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اچھی طرح سے وضو نہ کرے اور پھر اللہ اکبر کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، مفتاح الصلاۃ الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، یعنی نماز کی کلید صرف وضو سے ہے اور اس کا تحریمہ صرف اللہ اکبر کہنا ہے، اور نماز سے صرف بذریعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہی نکلا جا سکتا ہے۔ یعنی انسان جب نماز پڑھے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ پاکی حاصل کرے، وضو کر لے، اور اس کے بعد جب اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دیں تو اس کے بعد کسی قسم کی کوئی بات بھی نمازی نہیں کہہ سکتا جب تک کہ وہ سلام نہ پھیر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے اللہ اکبر کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ پیچھے کے سارے لوگوں کو سنا دیتے تھے، اور جب آپ بیمار ہوتے تو لوگوں تک آپ کی تکبیر پہنچانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز بلند کی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ جو امام کو آواز بلند کر کے زور سے اللہ اکبر کہنا چاہیے، یہاں تک کہ تمام مقتدی جو اس کے پیچھے نماز پڑھے اس تک آواز پہنچ جائے، اور اگر مسجد بڑی ہو یا امام کی آواز پیچھے تک نہ پہنچ سکے تو ایسی صورت میں کوئی دوسرا انسان بھی آواز بلند کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے، اور کبھی اللہ اکبر کہہ لینے کے بعد اور کبھی اس سے پہلے، اور آپ کی انگلیاں کھڑی کر کے اس طرح رفع یدین کرتے تھے کہ نہ وہ پھیلی ہوتی اور نہ ملی ہوتی تھیں، اور رفع یدین اپنے کندھوں کے بالمقابل کرتے اور کبھی کانوں کی لو تک کیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ اکبر کہہ کر بھی ہم ہاتھ باندھ سکتے ہیں، یا پہلے ہاتھ باندھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے بھی ہاتھ باندھا جا سکتا ہے، اور رفع یدین میں ہاتھ کو کاندھوں تک اٹھانا، اسی طریقے سے کان کے لو تک اٹھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرنے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم انبیاء کی جماعت کو جلد افطار کرنے اور دیر میں سحری کھانے
اور نماز میں اپنے دائیں ہاتھوں کو بائیں ہاتھوں پر رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ایک نمازی کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا جو اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کھینچ کر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ دیا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ جب ہم ہاتھ باندھے تو ہمارا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور ہمیں بھی آپ کے طریقے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، کلائی اور بازو پر رکھتے تھے، اور صحابہ کرام کو اس کا حکم بھی دیا، اور بسا اوقات دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑے رہتے تھے اور دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھتے تھے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر بھی رکھا کرتے تھے، کلائی پر بھی رکھا کرتے تھے اور بازو پر بھی رکھا کرتے تھے۔ تینوں طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو سر کو جھکائے اور نگاہ کو زمین کی طرف لگائے رکھتے تھے، اور جب آپ کعبہ میں داخل ہوئے تو اپنی نگاہ سجدہ کی جگہ سے نہیں اٹھایا یہاں تک کہ آپ وہاں سے نکل گئے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو نمازی کو مشغول کرتی ہو۔ نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور تاکید کے ساتھ منع کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں واپس نہیں آئیں گی۔ ایک اور روایت میں ہے ورنہ ان کی نگاہیں خیرہ کر دی جائیں گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب نماز پڑھو تو ادھر ادھر توجہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالی نماز میں اپنا رخ بندہ کے رخ کی طرف اس وقت تک رکھتا ہے جب تک کہ وہ اپنا رخ نہیں پھیرتا، اور نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہونے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک قسم کی چھینی چھپٹی ہے جسے شیطان بندہ کی نماز سے چھین لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک بندہ نماز میں اپنا رخ ادھر ادھر نہیں پھیرتا اس وقت تک اللہ تعالی برابر بندہ کی طرف اپنا رخ کیے رہتا ہے، لیکن جب بندہ اپنا چہرہ ادھر ادھر کرتا ہے تو اللہ تعالی اپنا رخ اس سے پھیر لیتا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ نماز میں ہمیں اپنا چہرہ نہ تو آسمان کی طرف کرنا چاہیے نہ ادھر ادھر دیکھنا چاہیے، بلکہ اپنی نگاہ زمین کی طرف ہونی چاہیے۔ نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا۔ نمبر 1، مرغ کی طرح چونچ مارنے سے، کتے کی طرح بیٹھنے اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر متوجہ ہونے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ الوداعی نماز پڑھا کرو، گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو، لیکن اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص کو نماز ملے پھر وہ اچھی طرح وضو کرے اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھے اور اچھی طرح رکوع کرے تو یہ نماز اس کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، بشرطے کہ وہ نمازی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہ کرے، اور ایسا ہمیشہ ہوتے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خمیصہ پہن کر نماز پڑھ رہے تھے جس میں دھاریاں تھیں۔ آپ نے دھاریوں پر ایک نگاہ ڈالی تو سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ میرا یہ خمیصہ ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور ابو جہم کی امبا جانیاں مجھے لا کر دو، اس لیے کہ اس نے میری نماز کو متوجہ کر دیا، مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں نے نماز میں اس کی دھاریوں کو دیکھا تو قریب تھا کہ وہ مجھے فتنے میں ڈال دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کپڑا تھا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھی اور وہ کپڑا صحوا پر اڑایا ہوا تھا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کیے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہا کہ اس کو میرے سامنے سے ہٹا دو، اس لیے کہ اس کی تصویریں میرے سامنے نماز میں بار بار آتی رہیں، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب کھانا سامنے رکھ دیا گیا ہو تو نماز نہیں ہوتی، اور اس حال میں بھی نہیں ہوتی کہ زور کا پیشاب یا پاخانہ لگا ہو۔ ان تمام حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ جب ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے نماز میں ہمیں ڈسٹرب ہو یا نماز سے غافل کرنے والی کوئی بھی چیز ہو، ایسی چیز کو ہمیں اپنے سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایسی کوئی بھی چیز جس کا دھیان نماز کے اندر ہمیں لگے رہیں تو اس چیز سے فارغ ہونے کے بعد ہمیں نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت رسول کے مطابق نماز کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔